انہوں نے وہاں بے شمار تعمیرات کر لیں، کتنے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا. مودی نام نہیں لیتا، جس طرح نواز شریف ہے انڈیا کا نام نہیں لیتا تھا، اسی طرح اب وہ چین کا نام نہیں لیتا، اتنا ڈرا ہوا ہے. ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان کو ابھی بہت ساری سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اندرونی مسئلوں میں دلی بارڈر پر کسانوں کا پروٹیسٹ ابھی بھی چل رہا ہے، پرنتو دوسری طرف لداخ بارڈر پر چائنا کے ساتھ ہماری وارتا ایک نیکسٹ سٹیج پر پہنچ چکی ہے. اب ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس شروع ہو چکا ہے اور چائنا نے اپنی سینائیں پیچھے ہٹانی شروع کر دی ہیں. وہیں پاکستان اور پاکستان کے پینلسٹ اس کے اندر بھی چائنا کی کسی سازش کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے کہ چائنا اور بھارت کے بیچ میں رشتے سامانیہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ چائنا کو اپنا ایک آل ویدر فرینڈ کے طور پر دیکھتے ہیں جو ہر سمے میں پاکستان کی مدد کرتا ہے. آئیے سنتے ہیں پاکستانی پینلسٹ اور اینکر کو کہ وہ ان ساری سچویشن کو کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں اور ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. آئیے سنتے ہیں. اور ہاں دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیں. دھنیہ واد. دیکھیے، بھارتی جنرل 8-10 سال پہلے تک تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو سرحد ہے اس کو کاٹا جائے چین کے ساتھ، جو یہ ہمارا جو علاقہ ہے گلگت بلتستان کا، اس میں آرمی جب چاہے داخل ہو جائے. اب کوئی یہ بات نہیں کہتا. صحیح. اب کیا ہے؟ اب آنکھ میں لج گیا اپنا انڈیا. 2 لاکھ چینی ویل ٹرینڈ آرمی جس نے اس موسم میں تربیت دی گئی ہے، سخت مشقیں کی گئی ہیں، کیونکہ چینی نسبتاً بہت سخت جان ہے. انڈیا میں لڑنے والے کون ہیں؟ سکھ اور گورکھا. بہت اچھے سہولت تو یہی ہیں، کسی حد تک راجپوت، لیکن یہ 25% سکھ ہیں انڈین آرمی میں. آبادی کا تناسب تو ان کا 2-3% سے زیادہ نہیں ہوگا. تو وہ ناخوش ہیں. اچھا انہوں نے وہاں بے شمار تعمیرات کر لیں، کتنے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا. مودی نام نہیں لیتا، جس طرح نواز شریف ہے انڈیا کا نام نہیں لیتا تھا، اسی طرح اب وہ چین کا نام نہیں لیتا، اتنا ڈرا ہوا ہے. وہ کیا دعوے، آپ کو یاد ہے کیا لہجہ تھا مودی کا کہ میں نے یہ کہا پاکستان پہ حملہ کر دو اور یہ اور وہ اور فلاں، اور کچھ بھی نہیں. وہ رفتہ رفتہ ایکسپوز ہو رہا ہے. اگرچہ وہ اب بھی پاپولر ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک جذباتی نعرہ اکھنڈ بھارت کا اور ہندوتوا کا تو ظاہر ہے. گلگت بلتستان میں وہ جو مہدی شاہ ہیں، انہوں نے یعنی یہ کہنا کسی آدمی کا کہ میرے والد کو بھی استعمال کیا گیا، یعنی ان کی پالیسی سے ڈس ایگری. وہ ڈاکٹر امجد ہیں، یو مرزا ہیں، شوکت کشمیری ہیں. یہ انڈیا نے بہت سے لوگوں پہ انویسٹمنٹ کی تھی، اور اب وہ تفصیلات بتا رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے ٹی وی سکرین پہ کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق جب میٹنگز ہوتی تھی تو ہمیں پٹی پڑھائی جاتی تھی، یہ کرے. جنیوا میں مظاہرے کرائے جاتے تھے اور مختلف جگہوں پہ حقوق کے نام پہ. ایک تو یہ ہے کہ بتدریج انہیں حقوق ملے بھی جو پہلے ہی ملنے چاہیے تھے، جو ان کا حق ہے، اور مزید انہیں خود مختاری ملنی چاہیے. کیپیسٹی ان کی بڑھاتے جائیں، اور انہیں بالکل جیسے 18ویں ترمیم کے اب آزاد کشمیر میں تو صوبوں سے بھی زیادہ اختیارات ہیں، ٹھیک ہے، اور بالکل ان کا حق ہے. یہ کسی نے احسان نہیں فرمایا ان پہ، مہربانی نہیں کی. اسی طرح گلگت بلتستان کے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود پاکستان کے ساتھ تعلق جوڑا. یہاں تو ابھی کوئی لوگ سوئے، ایسے افراتفری کا عالم تھا، مہاجرت ہو رہی تھی. تو وہ ایک ایک کر کے یہ تحریکیں کمزور ہوتی گئیں. آج کوئی یہ بات نہیں مانے گا، اس کے تمام تاریخی شواہد موجود ہیں کہ غفار خان کی قیادت میں باچا خان جنہیں کہا جاتا ہے، عبدالولی خان نے پاکستان سے علیحدگی کا منصوبہ بنایا. ناراض تو وہ بھٹو سے تھے، وہ پاکستان سے ناراض کہ پاکستان سے علیحدہ ہو. ہاں، سینکڑوں آدمیوں کی ٹریننگ کی گئی. جمعہ خصوفی نے اس کی ساری تفصیلات کتابیں بیان کر دی ہیں. اب یہ تحریکیں کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائیں گی. اچھا، دوسری طرف کیا ہے، یہ سی پیک کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے، یہ اس سے بہت زیادہ ہے. اس سے دراصل اس کی بہت سی جہات ہیں. جب وہ پاکستان کے راستے ٹریڈ کر رہے ہوں گے اور فیول لے جا رہے ہوں گے تو وہ اس کی حفاظت نہیں کریں گے. گوادر کی بندرگاہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بن سکتی ہے. گوادر اسٹیڈیم کا بائی دی وے بڑا چرچا ہو رہا ہے.
اور ایک نئی سڑک کا فیصلہ کر لیا پاکستان اور چین نے بنانے کا. وہ شاہراہ ریشم ایک نہیں تھی, شاہراہ ریشم 2 تھی. ایک تو یہ ہے جو اب موجود ہے, جو 61-2 میں جس کا معاہدہ ہوا اور جو 78 میں جا کے مکمل ہوئی, جو دنیا کی سب سے اونچی شاہراہ ہے اور بالکل منفرد شاہراہ ہے, ایسی مشکل سڑک دنیا میں نہیں ہوگی. ایک ہے یار کنڈ ایک جگہ ہے سنکیانگ میں, وہاں سے کشمیر کو ایک راستہ آتا ہے. اب اس پہ 10 میٹر یعنی اس سے چوڑی سڑک بنے گی, یعنی کوئی 31-32 فٹ چوڑی سڑک بنے گی اور بڑی اچھی شاہراہ ہوگی. اب تو خیر ارتھ موونگ اکوپمنٹ بھی بہتر ہے, اس زمانے میں تو اتنا اچھا وہ نہیں تھا, مشینیں اتنی اچھی نہیں تھیں اور اتنے وسائل ہی نہیں تھے. اب تو چین کے پاس بے پناہ وسائل ہیں. وہ وادی نیلم اور وادی استور کے درمیان سرنگ بنے گی اور آگے سنکیانگ کا راستہ بنے گا. یہ نسبتاً مختصر راستہ ہوگا. اور کیا کہا تھا چینی صدر نے, 1 سیکنڈ کے حکم پہ تیار ہو, 1 سیکنڈ کے اندر تم کارروائی کرنے کے لیے تیار رہو. تو وہ گلگت بلتستان میں انہوں نے 750 آدمی, ہمارا اب بھی جو نیٹ ورک ہے ISI کا وہ بہت بہتر ہے راہ سے, باوجود اس کے کہ پے در پے بدلنے والی حکومتوں سے اسے نقصان بھی پہنچا. ایک زمانے میں تو یہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی کنسیڈر کی جاتی تھی اور سینئر بش نے کہا تھا اس کے پر کاٹے جائیں. وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ بھئی تو بہت اتنی طاقتور ہو گئی ہے. وہ معلومات جو ہیں بر وقت مل جاتی ہیں. 750 آدمی انہوں نے ٹرینڈ کرنے تھے بلوچستان کے لیے, گلگت بلتستان کے لیے, اس کی پہلے سے پیش بندی کر لی گئی. یہ عمران خان صاحب کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کام بھی ہوتے رہنا چاہیے, صرف تقریریں نہیں ہونی چاہیے. بڑی مشکل سے کچھ ٹیکسٹائل کے لیے اور اس کے لیے کیا ہے. اچھا, امریکی پریشان ہے صورتحال سے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا بحر ہند میں اور بحر الکاہل میں, انڈو پیسیفک ریجن جو ہے, اس میں ان کی مدد کرے. وہ فوجی اعتبار سے پھنس گیا. 2 ڈویژن آرمی انڈین منتقل کی گئی ہے اور پاکستان کی سرحدوں سے منتقل کی گئی. اچھا, دوسری طرف یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ امریکیوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ کوئی چارہ نہیں ہے. پاکستان سی پیک کو میرا خیال اب کوئی زیادہ تنقید نہیں کر رہے, اور اعلان نہ بھی کریں تو انہیں تسلیم کر لے کہ چین کے ساتھ ہی جانا پاکستان کو, اور تو کوئی آپشن نہیں ہے. ظاہر ہے انڈیا کی بالادستی تو نہیں تسلیم کر سکتا, اور 2 حلیف تو نہیں آپ کے ہو سکتے نا, یعنی بیاکو چین اور امریکہ تو حلیف نہیں ہو سکتے, ممکن نہیں ہے. وہاں پہ آپ دونوں بڑی قوتوں, وہ جب آپ یمن پہ آئیں گے تو میں ذرا تفصیل سے بیان کروں گا کہ چین کے ابھرنے سے کیا تبدیلیاں دنیا. یمن کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے یمن جنگ سے جو علیحدگی کا اعلان کیا امریکہ نے؟ نہیں ہو گئی, اور کیا اسلحہ بھی فراہم نہیں کیا جائے گا جن ممالک کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. دیکھ, صرف ایک سادہ سا اعلان نہیں ہے. اہم بات یہ نہیں ہے کہ جو بائیڈن نے یہ اعلان کر دیا کہ سعودی عرب کی مدد نہیں کی جائے گی. اہم بات یہ ہے کہ فوراً ہی سعودی عرب نے اس پوزیشن کو قبول کر لیا اور یہ اشارہ دیا کہ مفاہمت ہونی چاہیے. ایران کے معاملے میں بھی ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے, پاکستان کا میں پہلے عرض کر چکا, وہ نہیں چاہتے کہ ایسی نوبت آئے کہ پاکستان اس بات پر مجبور ہو جائے کہ چین کو یہاں پہ اور زیادہ سہولتیں مہیا کر دے, گوادر میں یا کہیں اور ملک میں. اور ویسے کوئی اس کا اندیشہ نہیں ہے, چینی بڑے محتاط ہیں, ہم بھی محتاط ہیں اس معاملے میں. تو امارات کو F-35 سمیت جو صرف اسرائیل کو طیارے دیے ہیں امریکیوں نے, بہت سے اسلحہ جو فراہم ہونے والا تھا وہ جو بائیڈن نے روک دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے معاملے میں اب وہ یہ تو نہیں چاہتے کہ ایران بالکل ہی چین کی گود میں گر جائے. $400 بلین کی انویسٹمنٹ امریکی تو نہیں کر سکتے. چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ. پھر ان کی درسری ہے سینٹرل ایشیا بھی ہے. سینٹرل ایشیا بہت اہم ہے کہ اصل دشمنی تو روس کے ساتھ ہے, اگرچہ نئی صف بندی تو چین کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ ابھی کل کی بات لگتی ہے کہ کہا جاتا اب یہ ایک یونیپولر ورلڈ ہے, اور یوکو فاما کیا نام ہے اس کو, اس نے کہا تھا اینڈ آف ہسٹری, اب دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ہوگا اور یہ ہوگا. وہ کون جانتا ہے جی آنے والا کل کیا لائے گا. اب ایک اب انیشیٹو چین کے پاس ہے, امریکہ کے پاس نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک پہلو اس کا یہ ہے
کہ سعودی عرب کی علاقے میں جو اہمیت تھی وہ کم ہو گئی اس اعلان کے بعد؟ نہیں، مسلسل کم ہو رہی ہے نا. وزیر خارجہ بھی، ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کہا نا کہ اب اور پیسے نہیں مانگ رہے، $1 بلین تو مانگے تھے، کٹ میرے پیسے واپس کر. ہاں جی بھائی کیا بچگانا طرز عمل ہے. 50 اتنے قریبی تعلقات ہیں. چائنا مل گیا نہیں، وہ تو $1 بلین واپس کیا، باقی $2 بلین بھی وہ تقاضا کر رہے تھے، لیکن اب اس سے دستبردار ہو گئے. اچھا، ایران کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، وہی ایٹمی، امریکہ کو تو یہی سوٹ کرتا ہے، اسرائیل تو نہیں چاہتا، اس لیے کہ اسرائیل کے پاس تو نفرت کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن امریکی تو یہ چاہیں گے کہ حد سے زیادہ آگے نہ جائے ایران، اس کے ساتھ رابطہ رہے. اور جو بائیڈن نے جو بات کی اس میں اہم ترین نقطہ یہ ہے، اس نے یہ کہا کہ ہم اپنا عالمی کردار بحال کریں گے. ناٹ ان دیز ویری ورڈ، مطلب یہی ہے. یعنی اس نے تو دیکھا نا ماحولیات کے عالمی معاہدوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی، یورپی یونین پہ بھی اتنا دباؤ ڈالا کہ انہوں نے چین کے ساتھ بے شمار معاہدے کر لیے انویسٹمنٹ کے. تو اب وہ عالمی کردار اپنا بحال کرنا چاہتا ہے. جو بائیڈن ایک منجھا ہوا سیاستدان ہے. ہمیں کوئی زیادہ توقعات اس لیے نہیں رکھنی چاہیے کہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. اچھا، یہ یمن میں وقت ختم ہو گیا، کاروائی جو ہے وہ برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل بھی فضائی میں شریک ہوتے تھے. یہ دنیا بدل رہی ہے، انیشیٹو چین کے پاس ہے، اب امریکہ کے پاس نہیں. میرا بھارت نیوز سے جڑے رہنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیہ واد. لگاتار خبروں کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. دھنیہ واد.